بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہزاروں سال پہلے زمین پر انسان کا آغاز ہوا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھنے لگی، سکون اور محبت کا ماحول تھا۔ لیکن ایک دن ایسا شعلہ بھڑکا جس نے بھائی کو بھائی کے خلاف کر دیا۔ نہ اس وقت تلواریں تھیں نہ گولیاں، لیکن دل میں ایسا زہر اترا کہ محبت کی جگہ نفرت نے لے لی اور رحم کی جگہ حسد نے قبضہ جما لیا۔ یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی۔ ایک کا دل ایمان سے بھرا ہوا، دوسرا انا اور ضد میں اندھا ہو چکا۔ اللہ کا حکم آیا، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی رد ہو گئی، اور رد ہونے کے بعد حسد نے اس کی سوچ چھین لی، عقل کو جلا دیا اور اسے ایسے فیصلے پر لے آیا جس نے انسانیت کی تاریخ میں ایک ایسا دروازہ کھول دیا جو آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ تھا زمین پر ہونے والا پہلا قتل، ایک ایسا گناہ جس کا بوجھ قیامت تک اس قاتل کے کندھوں پر رہے گا۔ آئیے سنتے ہیں قابیل اور حابیل کا قصہ، حسد، انا اور عبرت ناک انجام کی داستان۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب زمین پر انسان کی کہانی ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں جگہ دی، پھر زمین پر بھیجا تاکہ وہ نسل انسانی کی بنیاد رکھیں۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ہاں ہر ولایت میں جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اللہ کا حکم تھا کہ ایک جوڑے کا لڑکا دوسرے جوڑے کی لڑکی سے نکاح کرے تاکہ زمین پر نسل آگے بڑھے اور عدل و انصاف قائم رہے۔ یہی قانون سب مانتے تھے سوائے ایک کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی جڑواں بہن نہایت حسین و جمیل تھی۔ قانون کے مطابق اس کا نکاح حابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حسد، ضد اور انا میں بدل گئی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا، قابیل اپنی بہن کو حابیل کے نکاح میں دے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا۔ اسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا، تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ قبول کرے وہی حق پر ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیلتی گئی، لیکن ایک دن گھر کے اندر ایک ایسا تنازع کھڑا ہوا جو تاریخ انسانی کا پہلا خون بہانے والا واقعہ بن گیا۔ قابیل ایک کسان تھا، کھیتوں میں محنت کرتا، اناج اگاتا۔ حابیل بکریاں پالتا، چرواہا تھا۔ دونوں اپنی زندگی میں مصروف تھے، مگر دلوں میں حالات بدل رہے تھے۔ قابیل کی جڑواں بہن جو نہایت خوبصورت تھی، شریعت کے قانون کے مطابق حابیل کے نکاح میں دی جانی تھی، لیکن قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میری بہن ہے اور میں ہی اسی کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ یہ حسد آہستہ آہستہ بغض اور دشمنی میں بدل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا، بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے اور اسی میں ہی بھلائی ہے۔ لیکن قابیل کا دل نہ مانا، وہ اللہ کے حکم کو بدلنا چاہتا تھا۔ حابیل خاموش رہتا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب چمک اور دل میں ایک اندھیری سوچ پل رہی تھی، ایک ایسی سوچ جو جلد ہی انسانیت کا پہلا قتل بننے والی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ سنایا، تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا وہی حق پر ہوگا۔ قابیل اور حابیل دونوں اپنی اپنی قربانی تیار کرنے لگے۔ حابیل ایک متقی اور فرما بردار بندہ تھا۔ وہ اپنی بکریوں میں سے ایک موٹا تازہ صحت مند بکرا لے آیا۔ یہ میرا سب سے بہترین جانور ہے، اللہ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ دوسری طرف قابیل، اس کے دل میں پہلے ہی حسد اور انا بھری ہوئی تھی۔ وہ کھیت سے کچھ معمولی اناج، پرانے اور خراب دانے اٹھا لایا۔ بس دے دیتا ہوں، اللہ قبول کر لے گا تو ٹھیک، ورنہ مجھے کیا۔ قربانی پیش کرنے کا وقت آیا، دونوں نے اپنی قربانی کو مقررہ جگہ رکھا۔ اچانک آسمان سے ایک شعلہ اترا، حابیل کی قربانی کو آگ نے لپیٹ لیا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ نے اسے قبول فرما لیا، لیکن قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی پڑی رہی۔ اس لمحے قابیل کے اندر حسد کی آگ شعلے مارنے لگی۔ اس نے دانت پیسے، آنکھوں میں نفرت کی چمک آئی اور غصے سے بولا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا تاکہ تم میری بہن سے نکاح نہ کر سکے۔ حابیل نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، قربانی تو صرف متقیوں کی قبول ہوتی ہے بھائی، غصہ کیوں کرتے ہو؟
قربانی کے بعد قابیل کا غصہ کم نہ ہوا۔ دن بدن اس کے دل میں حابیل کے لیے نفرت بڑھتی گئی۔ وہ بار بار سوچتا، جب تک یہ زندہ ہے میں اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ ایک دن حابیل چراگاہ میں بکریاں چرا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام گھر پر نہ تھے اور قابیل تنہا وہاں پہنچ گیا۔ قابیل نے کہا، آج بتا اللہ نے تیری قربانی کیوں قبول کی اور میری قربانی کیوں رد کر دی؟ حابیل نے کہا، بھائی اللہ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ سن کر قابیل کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے ایک لوہے کی چھڑی سے حابیل کے سر پر وار کیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے ایک بڑے پتھر سے حابیل کا سر کچل دیا، اور بعض کے نزدیک اس نے اپنے سوتے بھائی کا گلا دبا دیا۔ حابیل ایک نیک اور طاقتور شخص تھا، چاہتا تو اپنے بھائی سے مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے خوف میں کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل اپنی نفرت میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ لمحہ آ گیا، تاریخ انسانی کا پہلا قتل ہو گیا، اور قابیل اپنے بھائی کی بے جان لاش کے پاس کھڑا کانپ رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسے احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کے پاس بیٹھا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا، ہوا ساکت تھی اور اس کا دل خوف اور ندامت سے لرز رہا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ لیکن ایک نئی مصیبت سامنے تھی کہ وہ لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اس نے پہلے کبھی موت نہیں دیکھی تھی، نہ ہی دفن کرنے کا طریقہ جانتا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کئی دنوں تک لاش کو زمین پر چھوڑے رہا۔ کچھ کے مطابق وہ 1 سال تک اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے اسے ایک عجیب منظر دکھایا۔ وہ منظر کیا تھا؟ اس کے سامنے 2 کوے آپس میں لڑنے لگے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر وہ زندہ کوا اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھودنے لگا۔ ایک گڑھا بنایا، مردہ کوے کو اس میں رکھا اور مٹی ڈال کر جگہ برابر کر دی۔ قابیل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کہا، افسوس، میں تو اس کوے سے بھی کمزور نکلا کہ اپنے بھائی کو دفن نہ کر سکا۔ اسی لمحے اس نے زمین کھودی، حابیل کی لاش رکھی اور مٹی ڈال کر دفن کر دیا، اور یوں انسانیت کی تاریخ کا پہلا جنازہ ادا ہوا۔ ناظرین، قابیل نے اپنے بھائی کا خون بہا کر صرف ایک جان نہیں لی، بلکہ قیامت تک کے ہر ناحق قتل کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ قابیل پر بھی آتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کا دروازہ کھولا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں حابیل اور قابیل کے واقعہ کو سنانے کے بعد فرمایا، جس نے کسی ایک جان کو بغیر قصاص یا فساد کے قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ناظرین، یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، انا اور ضد انسان کو اللہ کے حکم سے دور کر دیتی ہے، اور ناحق خون بہانے والا دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ قابیل نے سوچا تھا کہ قتل سے وہ اپنی خواہش پوری کر لے گا، لیکن حقیقت میں وہ دنیا کا سب سے بدبخت انسان بن گیا، اور تاریخ کے اوراق میں اس کا نام قاتل کے طور پر ہمیشہ لکھا گیا۔ قابیل اپنے بھائی کو دفن کر کے سمجھا شاید معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن گناہ کا بوجھ اس کے دل پر بھاری پتھر کی طرح بیٹھ گیا۔ دن میں خوف، رات کو نیند غائب، ہر لمحہ اسے حابیل کی آنکھیں یاد آتیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اللہ نے قابیل کو فوراً دنیا میں سزا دی۔ اس کی ران پنڈلی سے جڑ گئی اور سورج جدھر گھومتا وہ خود بخود گھومنے لگتا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ ہمیشہ سورج کی طرف مڑ جاتا تاکہ وہ دنیا میں ذلت اور عذاب کا مزہ چکھتا رہے، لیکن اصل عذاب آخرت کا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کے بارے میں فرمایا، وہ جہنم کے 7 دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل کیے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مسلمان جب تلواریں نکال کر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، قابیل نے نہ صرف اپنے بھائی کا خون بہایا بلکہ انسانیت میں قتل کا دروازہ کھول دیا۔
آج بھی جب بھی دنیا میں ناحق خون بہتا ہے، اس گناہ کا ایک حصہ قابیل کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یہی اس کا اصل انجام ہے، دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم کا عذاب جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ قابیل اور حابیل کا قصہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں بلکہ آئینہ ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ حسد اور انا انسان کو کہاں سے کہاں گرا سکتی ہے۔ ایک لمحے کا غصہ ہمیشہ کے لیے زندگی کا پچھتاوا بن سکتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ سوچیں، ایک عمل، ایک فیصلہ، ایک جملہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کہانی سے سبق سیکھیں، حسد کو دل میں جگہ نہ دیں، غصے کو قابو میں رکھیں اور ایک دوسرے کا حق مارنے کے بجائے انصاف اور تقوی کے راستے پر چلیں، کیونکہ انجام ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے پر مجبور کر گئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ پیغام صرف کہانی نہ رہے بلکہ ہماری زندگی کا سبق بن جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔